میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کیسے تصویروں کو اتنی جلدی پہچان لیتی ہیں؟ آپ کو کیسے تصویروں کے بارے میں اتنی جلدی پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے. اس میں کسی بھی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ادراک صرف اللہ کی رحمت اور کرم سے ہی ہوتا ہے. البتہ کچھ علوم ہیں یا کچھ ٹرکس کہہ لیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری رہنمائی کرتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں. جیسا کہ ہمارا چہرہ یا کسی بھی جاندار چیز کا چہرہ سب کا ایک پیٹرن ہے. ہر چہرہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، لیفٹ اور ایک رائٹ سائڈ. لیفٹ سائڈ جو ہے وہ رائٹ سائڈ کا ریفلیکشن ہے اور رائٹ سائڈ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ کا ریفلیکشن ہے. یعنی آپس میں دونوں ایک دوسرے کا عکس ہیں. جب یہ دونوں سائڈز مل جاتے ہیں تو چہرہ بنتا ہے. جیسے 2 آنکھیں، یعنی چہرے کے درمیان میں ایک سینٹر لائن ہے جس کے بعد وہ ایک دوسرے کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے یہ پوائنٹ سمجھ لیا تو کسی بھی ڈیزائن میں آپ کو تصویر پہچاننا آسان ہو جائے گا. جب ہم کسی ڈیزائن کو اس طرح سے اکٹھا کرتے ہیں کہ اس کے ایک سائڈ جو ہے وہ دوسرے کا ریفلیکشن ہوتی ہے اور ریفلیکشن پارٹ جو ہے اس کو جوڑ کر ایک درمیان میں ایک سینٹر لائن بن رہی ہوتی ہے ڈیزائن کے اندر، تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پکچر ضرور بنائے گی. بے شک وہ کسی بھینس کی ہو، شیطان کی ہو، دجال کی پکچر ہو، وہ کسی بھی چیز کی پکچر ہو سکتی ہے، تو وہ ضرور بنے گی. اب اس طرح کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں جن میں ایک سینٹر لائن چل رہی ہوتی ہے، یہ ہمارے جائے نماز میں بھی ایک سینٹر لائن چل رہی ہوتی ہے. ہمارے جو فیمیلز ہیں ان کے شرٹ کی ڈیزائن جو ہیں، اگر ان کا سینٹرل ڈیزائن ہے، یعنی گلے سے آنورڈ لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ دونوں کا سیم چل رہا ہے، تو اس میں بھی تصویریں بنیں گی. اس کے علاوہ جو جیومیٹریکل ڈیزائنز ہیں جن میں ایک عکس بن رہا ہوتا ہے، ایک سینٹر لائن بن رہی ہوتی ہے، اس میں بھی پکچرز ظاہر ہوتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جس کو میں آرٹ آف ریفلیکشن کا نام دیتی ہوں. اب یہاں پہ اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں تو یہ کنگ چارلز کا پورٹریٹ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. اس کے سائڈز جو ہیں بالکل ایج کارنرز جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے ریفلیکشن میں جوڑا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کتنی زیادہ پکچرز بن رہی ہیں. ڈیول ہے، چائنیز ہارس ہے، کافی ساری چیزیں، کافی سارے چہرے مجھے تو نظر آ رہے ہیں. اور ایک ویڈیو ہے آئی پیٹ گاڈ 2، اس میں جو دجال کی ایک چہرہ دکھایا گیا ہے وہ چہرہ بھی مجھے ان کے سینٹر میں نظر آ رہا ہے. اور اینی ہاؤ یہ ایک آپ کو دکھانے کے لیے تھا کہ جب آرٹ آف ریفلیکشن یوز ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے تصویریں بنتی ہیں. اب یہاں پہ ایک اور آرٹ ہے، پرسیپچول آرٹ. یہ ایسا آرٹ ہے جس میں بظاہر تو کوئی تصویر نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے تو رف سا گاربیج سا کچھ بھی کوئی امیج نہیں بن رہا ہوتا اس ڈیزائن میں، اس آرٹ میں. لیکن ایک خاص اینگل میں آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ ایک پکچر موجود ہوتی ہے اس میں. پرسیپچول آرٹ کو جگہ جگہ استعمال کیا جا رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک اپلوڈ کی تھی، اس میں بھی بظاہر تو صابن کے اوپر فلاورز بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک خاص اینگل سے دیکھیں اس میں ایک چڑیا بھی ہے اور ساتھ میں ایک ماسک جو ہے وہ بھی بنا ہوا ہے سوپ کے ڈیزائن میں. اس نے بھی پرسیپچول آرٹ یوز کیا ہوا ہے. ایک یہ آرٹ ہے، یہ انتہائی ڈیفیکلٹ ہے اس کو فائنڈ کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی آپ کو نظر آتا ہے. آپ کی سکس سینس کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ یہاں پہ اس کا اینگل چینج کرو، تمہیں کوئی نہ کوئی پکچر ضرور نظر آئے گی. تو واقعی میں ایسا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کے دل میں ڈالا گیا ہوتا ہے، اور آپ واقعی اینگل چینج کرتے ہو تو واقعی میں پکچر نکل آتی ہے اس میں سے. تو یہ ایک لیٹسٹ آرٹ ہے جس کی مدد سے تصویریں ہمارے گھروں میں داخل ہو. کچھ لوگ تو جانتے ہیں کہ پکچرز کو ختم کرنا، تلف کرنا کیوں ضروری ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید اس ویڈیو پہ نئے ہوں گے، تو ان کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو تصویریں ہیں وہ ہمارے گھروں میں جب
ہوتی ہیں تو ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تدخل الملائکۃ فیہ تماثیل و تصاویر، جس گھر میں مجسمے اور تصویریں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور تصویروں کا ایک بڑا ہی سینسٹیو، بڑی باریک سی لائن ہے شرک کی، تصویروں میں اس کا بھی اسپیکٹ پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے المصور، تو المصور جو ہے وہ اس نے ہمارے چہرے بنائے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں سے بھی یہ کام لے سکتے تھے، جنات سے بھی یہ کام لے سکتے تھے، لیکن کیونکہ مصور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تخیل خیالات سے حقیقت کے روپ میں لے کر آنا وہ صرف اللہ کا ہی کام ہے، اور ایسی تصویریں جن میں جان نہیں ہے وہ شرک کے برابر ہیں۔ لائک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے المصور، تو اس صفت میں اگر کوئی بھی انسان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس صفت میں شمولیت اختیار کرتا ہے یا اس میں شراکت داری ڈالتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، لائک ایموجیز ہیں آپ یوز کرتے ہیں تو آپ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں جان تو نہیں ہے نا ایموجیز میں۔ اسی طرح گھروں میں جو پکچرز موجود ہیں ان میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آنے دے رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تصویروں کے ذریعے سے شیاطین اور جنات ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک کامن سا کویسچن کیا جاتا ہے اکثر مجھ سے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تصویریں ہمارے گھر میں موجود ہیں؟ تو اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے، یہ بہت سمپل ہے۔ آپ مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، فوراً مدد آ رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ تصویر موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی مشکل وقت آیا آپ نے مدد مانگی اللہ تعالیٰ سے لیکن پہنچ نہیں رہی ہے تو سمجھ جائیں تصویریں موجود ہیں۔ جیسے آپ کو بار بار چوٹ لگ رہی ہے، کوئی کام نہیں کر پا رہے، آپ رکاوٹ آ رہی ہے، بار بار کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے، بسم اللہ پڑھنے کے باوجود آپ اس کام کو مکمل نہیں کر پا رہے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار رہے ہو لیکن مشکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، تو ارد گرد نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی پکچر، کوئی اسٹیچو، کوئی چیز موجود تو نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک وقت میں ساری چیزیں ختم کر چکے ہوتے ہیں، اگلے ہی لمحے کوئی ایسی چیز ہمارے گھر میں آ رہی ہوتی ہے جس میں ڈھیروں پکچرز موجود ہوتی ہیں۔ ہر آنے والی چیز پر ہمیں گہری نظر رکھنی ہوتی ہے کہ ہر لمحے ہمارے گھر میں پکچرز داخل ہو رہی ہیں، ہر چیز کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو آپ پھر نظر دوڑائیں گے کوئی پکچر موجود تو نہیں ہے، تو جیسے ہی آپ کو پھر اللہ تعالیٰ ادراک کروا دیتے ہیں، آپ اللہ سے مدد مانگیں تو وہ آپ ختم کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح پتہ چلتا ہے۔ اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔